إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی 59 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ مریم جس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، یہ سورت بھی ایک لحاظ سے سورۃ کہف کا ایک تتمہ سا ہے، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے واقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا ہے. اور سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے ہوا تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ زکریا کو بڑھاپے میں جا کے، جہاں ناممکن ہے کسی اولاد کا ہونا، اس عمر میں جا کے اگر بیٹا یحییٰ دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بناؤ. اگر یحییٰ علیہ السلام اس کی بنیاد پہ اللہ کا بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو خود کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ جزیات بیان کرنے کے بعد، اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور واقعات کی طرف اشارہ، کچھ اور واقعات شروع کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. کتاب میں اب تذکرہ کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں ان تمام مذاہب میں جو آسمانی مذاہب ہیں، جنہیں ہر ایک مذہب والا اپنا سمجھتا ہے. یہود اپنے سمجھتے ہیں، عیسائی انہیں اپنا سمجھتے ہیں، مسلمان انہیں اپنا سمجھتے ہیں. اور ہر فرقہ، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے آسمانی مذہب کا جو ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو احترام نہ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. تو ملت ابراہیمی میں، ابراہیم علیہ السلام میں جو مین ایک چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو فوری مانا. جو امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا وہ پوری طرح پاس کیے. اور اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کو بہت سے امتحانات میں ڈالا. سب سے پہلے اپنے گھرانے کے اندر، جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہاں پہ بتوں کو جو ہے وہ بنا کے باقاعدہ بیچا جاتا ہے. پھر اپنے وقت کے لوگوں سے ان کے معبد خانے میں جا کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان سے مکالمہ ہوتا ہے. پھر وقت کے بادشاہ نمرود سے جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، اور آخر میں انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے. اور آگ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت، آگ ان کے لیے ٹھنڈی بنا دیتا ہے اور انہیں صحیح سلامت نکال دیتا ہے. پھر ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف، بابل شہر جو اس وقت عراق ہے، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف آتے ہیں. فلسطین میں اپنا سفر ختم نہیں ہوتا، وہاں سے آگے
مصر تک جاتے ہیں اور مصر کے اندر ایک ظالم بادشاہ ان کے گھر والے حضرت سارہ علیہ السلام پہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو حفاظت سے بچا لیتا ہے، اور وہاں سے ایک خادمہ ہاجر علیہ السلام بھی ملتی ہیں، اور اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی 70 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے، اور اس دور میں عمریں بہت لمبی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید 170 سال کے قریب عمر عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا دینے والا ہے، لیکن ابھی دیا نہیں تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام سے، جنہیں حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ ان سے بھی نکاح کر لیں، تو ان سے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اسماعیل نام سے، جسے اللہ کے حکم سے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو مکہ کے بہبان علاقے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور واپس جا کے اللہ تعالیٰ سارہ سے بھی بیٹا دے دیتا ہے جس کا نام اسحاق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یہاں پہ آباد ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا بچپن میں ایک چکر لگا، پھر بیت اللہ کے بنیادیں قائم کرنے کے لیے، پھر اس کے علاوہ بھی چکر ابراہیم علیہ السلام کے لگتے رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں جد الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی آل اور ان کی اولاد میں سے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ مختلف پہلوؤں سے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ والے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو اس طرح کر کے نصیحتیں کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے بندے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں، ویسے ہی دوسرے انبیاء جن میں ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ بھی ہمارے بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ اللہ کے ایسے نبی تھے جو صدیق بھی تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جو بتایا ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور آگے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جا کے بتایا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پہ غالباً سورۃ نساء میں ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ لوگ ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من الصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ صدیق اصل میں ایک ایسی صفت کو کہا جاتا ہے کہ انسان گویا کہ حق کی تلاش کرنے میں منتظر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کے سامنے کچھ صحیح بات آتی ہے فوری آمنا و صدقنا، اس کے اندر پھر کوئی توقف نہیں پایا جاتا، کوئی انتظار نہیں پایا جاتا۔ جس طرح کہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست تھے، جیسے سنا کہ نبوت ملی ہے فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معراج کا واقعہ ہوا تو سب لوگوں نے کہا کہ اس وقت ہم جا کے ابو بکر کو پھسلا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ تیرا ساتھی یہ کہہ رہا ہے، کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ رہا ہے۔ جب انہیں بتائے گا کہ محمد یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، وہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ کے ہو کے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو صدیقین، جو حق کو جیسے اس کے پاس آیا فوری مان لیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تو اس میں کوئی تأمل، کوئی توقف نہیں کیا، فوراً جا کے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی کا خواب ایک وحی ہوتا ہے۔ تو اس وحی کی صداقت کے لیے الگ سے کوئی فرشتے آنے کا انتظار نہیں کیا، فوراً اس بات کو پورا کر لیا۔ تو صداقت کا مرتبہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، نبوت کا مرتبہ بھی پایا جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، انسان کو اگر سوچ اس کی صحیح ہو تو اس کو تمام چیزیں صحیح سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، لیکن جب انسان اپنی سوچ غلط کر لیتا ہے نا تو اس کو بہت ساری باتوں میں الجھن آتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اگر اپنے دماغ کے مطابق جو ہے وہ مروڑنا چاہے تو بنا تو سکتا ہے لیکن حق پہ نہیں پہنچ سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولا گیا۔ اب وہاں پہ جھوٹ نہیں بولا گیا، لفظ کذب بولا گیا ہے۔ اب عربی میں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اردو زبان میں کذب کا معنی جھوٹ ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی ایسے درجے بندی نہیں ہے کہ یہ بڑا جھوٹ، یہ چھوٹا جھوٹ، بس اس کے لیے جھوٹ لفظ ہی ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک لفظ کے بہت سارے مرتبے ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو 3 جھوٹ بتائے گئے ہیں، ایک ان کا اپنی قوم کو کہنا کہ میں بیمار ہوں جبکہ وہ بیمار نہیں تھے، دوسرا حضرت سارہ کو کہنا کہ وہ میری بہن ہے جبکہ وہ بہن نہیں تھی، تیسری ان کی بات جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور کہا کہ اس بڑے نے کیا ہے، میں نے تھوڑا کیا ہے۔ حقیقت میں یہ جھوٹ عربی میں لفظ کذب اس پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہماری زبانیں اتنی شارٹ ہیں جس میں ڈیٹیل نہیں پائی جاتی ہے، تو ہمارے لیے وہ کذب کا ہم معنی جھوٹ ہی بولیں گے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ والے جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہیں جو کہ گناہ میں جا کے آتے ہیں، یہ وہ جھوٹ ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا واقعہ مختلف تو ہے، لیکن اس کو عربی میں وہ والا مقام نہیں دیا جا سکتا جو ہمارے ہاں ہماری زبان میں جس کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ عربی میں اس پہ لفظ کذب ضرور بولا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جس نبی کو صدیق النبیہ کہتا ہے لہٰذا اس نبی سے یہ باتیں سرزد نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس حدیث کا انکار کیا جائے، جبکہ قرآن مجید میں 2 واقعے تو موجود ہیں۔ حدیث میں تو ایک بات ہے نا کہ سارہ کو اپنی بہن کا، 2 چیزیں تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، تو وہ اس صدیقا نبیًا کو بنیاد بنا کے اس حدیث بخاری کو ضعیف اور من گھڑت بول دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور یہ الفاظ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ان کے وہ 3 کاموں کی وجہ سے وہ مرتبہ صداقت سے نکل نہیں جاتے، کہ وہ جو 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مرتبہ صداقت سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صدیقاً وہ صدیق ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کا اور اس صدیق کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا کہنا جھوٹ نہیں تھا، وہ تھوڑا سا خلاف واقع بات ضرور ہے جس کے اوپر عربی میں آپ توریہ بھی بول سکتے ہیں، جس کو جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے خلاف حقیقت بھی بول سکتے ہیں، لیکن جس کا اردو میں ہم ترجمہ جھوٹ کر دیتے ہیں، یہ چونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی لفظ نہیں ہے، دوسرا کوئی کلمہ نہیں ہے جس کا ہم اس میں ترجمہ کر سکیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح کے تضادات پیدا کر کے قرآن و حدیث میں، اور یہ کہنا کہ اگر وہ حدیث جھوٹی بخاری میں ہو سکتی ہے تو پھر تو بہت ساری اور بھی ہو سکتی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت بھی اپنی جگہ پہ سچ ہے اور اسی طرح حدیث بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ برحق ہے۔ اب ان کا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، بچپن کا ایک واقعہ بیان ہوا۔
اب اس کی مناسبت کچھ یہ ہے کہ چونکہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا بیان ہوا، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا تھا. ان کے یعنی جد میں ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کے بندے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا اے میرے والد، اور الفاظ ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یہ الفاظ اتنے پیارے الفاظ ہیں، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ عربی میں جب اب کے ساتھ تا لگا دیا جاتا ہے تو اس تا کے اندر رحمت شفقت کی ایک انتہا ہو جاتی ہے. تو والد اگرچہ بت بنا کے بیچتے ہیں لیکن پھر بھی اتنے پیار سے مخاطب کیا. یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو داعی بنتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، تو انہیں بھی پوری طرح نرمی سے اور پوری طرح آگے والے کی عزت کا خیال رکھ کے اگر بات آگے پہنچائیں تو اس کا اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے. فرمایا یا ابتی لما تعبدو، میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی؟ ماں یہ ماں اکثر غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے من، یہ اس کے لیے عاقل کے لیے آتا ہے یعنی انسانوں کے لیے، اور ماں آتا ہے غیر عاقل کے لیے کہ بت ہے، درخت ہے جن کے اندر جان نہیں ہوتی، یعنی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی. فرمایا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوج رہے ہیں جو نہ ہی سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں، وَلَا يَغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ ہی آپ کی کسی طرح وہ کوئی کفایت کر سکتے ہیں، کسی کام نہیں آ سکتے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان میرے پاس کچھ ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، بس آپ میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے لے جاؤں گا، سیدھے راستے پہ جو ہے وہ کر دوں گا، یعنی جس کے ذریعے سعادت ہوگی، جس کے نتیجے میں نیکی ہوگی، میں اس راستے پہ چلا دوں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، یا ابتی کے آخر میں یا متکلم محذوف ہے. اصل میں اے یا ابتی یا متکلم کے محذوف ہے. معنی یہ ہے کہ اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے. جب انسان مالا یسمع ولا یبصر کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو وہ بالواسطہ شیطان ہی کی پوجا ہے. فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. عصیاً عاصی سے ہے، نافرمان ہے، اس کی پوجا مت کیجیے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان سے تیرے پاس عذاب نہ چھو جائے. اچھا، یہاں پہ جو صفت بیان کی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ رحمان بیان کی ہے، یعنی یہ باور کرانے کے لیے کہ اے ابا جان وہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ عذاب نہیں دیتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان شرک کر رہا ہے تو اس کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، لیکن وہ بڑی رحمت والا ہے. اس لیے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان سے عذاب نہ آ جائے. فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو آپ شیطان کے جو ہے وہ دوست قرار پائیں گے، اس کے جو ہے ولی اور اس کے جو ہے وہ دوست ساتھی سمجھے جائیں گے. اب آگے سے باپ کا جواب آتا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، فرمایا اے ابراہیم، اراغب انت، کیا تو اس سے باز آنے والا ہے میرے ان معبودوں سے کہ نہیں؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے ان معبودوں سے تو باز آئے گا کہ نہیں ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہیں آئے گا، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، وہجرنی ملیا، اور مجھے جو ہے وہ ایک مدت تک چھوڑ دے، مجھے الگ چھوڑ دے، مجھے رہنے دے، یعنی گویا کہ میرے کام میں تو دخل نہ دے. اب ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے مخاطب کرنے کا طریقہ ہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی،
اور ایک طرف آگے سے باپ کے جواب آتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنے والد کا احترام پوری طرح بجا لاتے ہیں۔ فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، فرمایا کہ سلامتی ہو تجھ پر، قال سلام علیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی ڈانٹ کے مقابل میں ڈانٹا نہیں ہے۔ جب باپ نے کہا نا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو ڈانٹ کے عوض میں ڈانٹ نہیں دی، بلکہ فرمایا سلام علیکہ، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ اب یہاں پہ جو سلامون بولا ہے، اس میں کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یعنی سلام گویا کہ دو طرح سے ہے۔ ایک وہ ہے سلام جس کا معنی ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے کہا جاتا ہے سلام تحیہ، یعنی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب کسی کو اچھے انداز سے تحفہ اور اچھے انداز سے اس کو خوش آمدید، یعنی السلام علیکم تمہیں کوئی کہتا ہے تو اس سے بہتر اسے جواب دو۔ تو یہ سلام تحیہ ہے۔ اور ایک سلام کی دوسری قسم ہے جس کا معنی ہے دوسرے سے اپنے آپ کو سلامت کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن وہ ہیں، سورۃ فرقان کے آخر میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اگر جاہل ان سے کوئی مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اب یہاں پہ جاہلوں کو ان کی جہالت کے مقابل میں السلام علیکم کہنا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ جب جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی جہالت سے اپنے آپ کو سلامتی سے بچاتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کہنا قال سلام علیکہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ میں اس عمل سے الگ ہوتا ہوں، یا میں اس عمل میں دخل نہیں دیتا ہوں، یا یہ ہے کہ ایک اچھے انداز سے جو بھی مطلب ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے اس والد کے منہج پہ یا اس طریقے پہ اس سے علیحدہ ہونا اور ایک اچھے سے الفاظ بول دینا، ڈانٹنا نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا یا پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کا جواب سلام علیکہ، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اور سائیڈ پہ جاہل کو بحث کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو جاہلوں کے ہر ایک جہالت کا اگر جواب دینے کے لیے بیٹھ جائیں تو کبھی باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ایک انسان جاہل ہے، وہ ایک بات کو لے کے اڑ کے بیٹھ جاتا ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میں بخاری کو نہیں مانتا ہوں، میں یہ نہیں مانتا ہوں، تو ایسے جہالت کا ہر ایک بات کا انسان جواب دینے کے بیٹھے تو نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور نکل گئی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا سلام علیکہ، اس سے مراد سلام تحیہ ہے، یا سلام اس معنی میں ہے کہ میں آپ سے سلامتی چاہتے ہوئے آپ سے بحث نہیں کرتا ہوں، یا آپ سے جو ہے وہ سلامتی چاہتے ہوئے اپنی بات کو چھوڑتا ہوں۔ قال السلام علیکہ، گویا کہ میں آپ کو اگنور کرتا ہوں، لفظی معنی یہی ہے کہ سلامتی ہو تو آپ پہ۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے پھر بھی آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب جو ہے وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، میرا رب میری بات سنتا ہے اور میرا رب مجھ پہ مہربان ہے، میں اس سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا ایک وقت کے لیے تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا کہ استغفار نہیں کر سکتے تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وَأَدْعُو رَبِّي،
اور میں صرف اور صرف اپنے رب سے جو ہے وہ مانگتا ہوں، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے سے محروم نہ رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے علیحدہ ہوئے، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان تمام چیزوں سے بھی علیحدہ ہوئے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا کیے، یعقوب علیہ السلام عطا کیا۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اگرچہ ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا تھا، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت جاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی رحمت ان سب پہ عطا کی، یعقوب علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، سب پہ کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، لفظی ترجمہ تو یہ لسان کا زبان ہوتا ہے، صدق علیہ کا معنی جو ہے وہ سچ ہونا، علیاً بلند ہونا۔ ان تینوں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اچھی شہرت، ایک اچھا ذکر جو ہے، بلند درجے کا تذکرہ ان کا ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، یعنی ان کے بارے میں ایک اچھی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو بلند درجے کے ہوں وہ ہم نے ان کو دیے، ہم نے ان کے لیے اچھی تعریف لوگوں کے اندر جو ہے وہ بنائی۔ اور یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑے مرتبے دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسی طرح تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیسے تھے؟ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ یاد رکھیں یہ مخلص ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے، مختار ہے، سب کے معنی یہی ہوتے ہیں، چنا ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول النبی بنا کے بھیجا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ زیادہ راجح جس کو کہا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کے اپنے دشمنوں کی طرف، کافروں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو وہ رسول ہوتا ہے، اور جو پہلے رسول کے لائے ہوئے احکامات کو جو ہے آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک دوسرے پہ رسول پہ نبی اور نبی پہ رسول بولا گیا۔ لغت کے اعتبار سے رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، رسالہ سے نکلا ہوا ہے، نبیون نبا ان سے نکلا ہوا ہے جس کا معنی ہے خبر آگے پہنچانے والا۔ تو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے جگہ پہ بولے جا سکتے ہیں، اصطلاحی طور پہ ان کے اندر اس طرح کے فرق کیے گئے ہیں۔ فرمایا یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس کتاب میں ہم نے انہیں چنا تھا اور انہیں ہم نے رسول نبی بنا کے بھیجا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے انہیں بلایا تھا کوہ طور کے دائیں سائڈ سے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، کوہ طور پہ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے انہیں اپنے قریب کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سرگوشیاں کی، رازدارانہ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں جو ہے وہ قرب دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور فرمایا ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول بھیجے ہیں اور کتنے نبی بھیجے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سے ایسے ہیں رسول انبیاء جن کا ہم نے آپ پہ بیان کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہم نے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تعداد کتنی ہے یہ اس کے لیے کوئی معتبر روایات نہیں ہے۔ جس روایت کے اوپر کوئی زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو ہے وہ اپنی طرف سے رسول، پیغمبر، نبی سب بنا کے بھیجے، اب یہ روایت بھی کوئی اتنی زیادہ معتبر نہیں ہے جس سے بیان کیا جائے۔ اس لیے تعداد کہنا کہ کتنے رسول ہیں اللہ عالم، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 کتابیں نازل کی ہیں تو 4 اللہ تعالیٰ نے اور بھی رسول بھیجے، اور بھی رسول جس کو بھی دیکھیں نا، اگرچہ وہ شریعت پہلی آئی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ شریعت لے کے اپنے اس بندے کو کسی کافر قوم کی طرف بھیج دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دے کے کسی رسول کو کسی ایسی قوم کی طرف بھیج دے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور ان کی جا کے وہ اللہ کا پیغام دے، تو وہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسول۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے کافروں تک پہنچا ہو، چاہے وہ اللہ کا پیغام نیا آیا ہے یا پہلے سے شریعت موجود ہے، تو یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دوسری چیز گویا کہ 2 الگ الگ چیزیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو تب بھی وہ رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرمایا، اور ہارون علیہ السلام کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اس کتاب میں، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وعدہ سچا کرنے والے تھے، وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے۔ کیسے سچ کر دکھانے والے تھے؟ وہ زندگی میں اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا، اے میرے یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا تو کر دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اس وعدے کو پورا کیا۔ جب چھری گلے پہ چلنے لگی تو کوئی ہلے نہیں ہے، وہ الگ ہے کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی جگہ پہ ایک اور جانور جو ہے وہ بھیج دیا جو ذبح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام بھی انہو کان صادق الوعد، سچا وعدہ جو ہے اس کی وفاداری کرنے والے تھے، وکان الرسول النبی، اور وہ بھی رسول اور نبی تھے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو رسول النبی بولا گیا ہے یہ سارے کے سارے لغوی اعتبار سے ہیں، لغت میں ٹھیک ہے رسول پہ نبی بھی بول سکتے ہیں اور نبی پہ رسول بھی بول سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام کی ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ، اپنے گھر والوں کو باقاعدہ حکم دیتے تھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے، وکان عند ربہ مرضیہ، اور رب کے ہاں بھی وہ بڑے پسندیدہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے آئے تھے، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں ادریس علیہ السلام آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیہ، وہ بھی جو ہے وہ صدیقا نبیہ تھے۔ جو لفظ بولا گیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام پہ صدیقا نبیہ، وہی بولا گیا ادریس علیہ السلام پہ صدیقا نبیہ۔ درمیان میں 2 رسولوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول النبیہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے رسول النبیہ۔ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیق النبیہ اور ادریس علیہ السلام کے لیے بھی صدیق النبیہ اللہ نے بولا ہے، یعنی درمیان میں 2 جڑوے ہیں رسول النبیہ، اور سائڈوں پہ 2 الگ الگ ہیں صدیق النبیہ۔
اور اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مرتبہ دیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مرتبے پہ کیا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ بھی معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے، اور یہ والی آیت اس میں واضح بھی نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے الیہ کا لفظ ذکر، ہم نے اپنی طرف، وما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله الیہ، وہاں پہ الہ کا لفظ ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو الیہ کے وہاں پہ الفاظ موجود ہیں۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ جو ہے باقاعدہ مکانن موجود ہے، تو اس سے درجہ لیا جائے گا، ان کے بلند درجے پہ ہونا، بلند مرتبے پہ ہونا۔ باقی رہا ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا، اس بارے میں احادیث میں کوئی تائید نہیں ملتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو روایات باقاعدہ موجود ہیں۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں سارے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتیوں میں اٹھایا تھا ان میں سے بھی ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے ان میں سے ہیں، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد میں سے ہیں، واسرائیل، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد میں سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، ان میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے جو ہے انہیں جو ہے وہ چنا۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، خروا سجدا وبکیا، یہ لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے اور اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ روتے تھے، یعنی گڑ گڑائی کرنے والے، عاجزی کرنے والے، یہ سارے کے سارے عاجزی کرنے والے لوگ تھے، کوئی تکبر کرنے والے جو ہے وہ لوگ نہیں تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ انعام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کو اپنے بندوں میں چنا تھا، ان کے بعد کچھ ایسے برے جانشین ہوئے، ان کے بعد ایسے کوئی ناخلف پیدا ہوئے۔ یہ جو خلف ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے خلف اور ایک ہوتا ہے خلف۔ جب لام کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھے لوگ آنے والے پیچھے، اور جب لام کے جزم اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے برے جانشین۔ تو ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ یعنی برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو عنقریب انہیں جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ غین کہتے ہیں نقصان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں اگر کوئی ان گھاٹے پانے والے لوگوں میں سے توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، ظاہر ہے کہ توبہ اور ایمان، گناہوں سے توبہ کرنا اور ایمان لے کے آنا، اور پھر نیک اعمال کرتا ہے، وعمل صالحا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور کسی طرح کی کوئی ان کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، گویا کہ کسی طرح کا ان کا کوئی حق نہیں چھینا جائے گا۔ جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جنات عدن، وہ ہمیشہ والی جنت ہے، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غائبانہ، بالغیب، بن دیکھے،
کہ رحمان کا وعدہ ہے، اے مسلمانوں اس جنت کو دیکھے بغیر مان لو، مشاہدہ کر کے تو ہر کوئی مان لیتا ہے، ایمان بالغیب لے کے آؤ۔ انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا، پورا ہی ہونے والا ہے۔ انہو کان وعدہ، بے شک اس کا وعدہ، مأتین، یہ عطا یاتی سے ہے، یعنی ایسا وعدہ ہے جس کو لازمی پورا کیا جائے گا۔ اور وہ جنت ایسی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں کہیں بھی کوئی لغویات، کوئی برا، کوئی گالی گلوچ، کوئی برا بھلا کہنا کہیں نہیں سنیں گے، الا سلاما، ہاں سلام سلام، سلامتی ہو تم پہ، سلامتی ہو تم پر، یہی آوازیں آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ فرشتے فرمائیں گے جب ایک جنت میں جائیں گے، قالوا سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلام سلام وہاں پہ ہوگا، کوئی لغویات نہیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سو وہاں پہ صبح و شام رب کی طرف سے پوری طرح رزق دیا جاتا رہے گا۔ یعنی گوئے کہ ہر ٹائم، یہاں پہ صبح شام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم انہیں جو چاہیے ہوگا مل رہا ہوگا۔ فرمایا تلک الجنہ، یہ وہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا، جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں، من کان تقیا، جو متقی بنیں گے۔ متقی تقوی سے نکلا ہوا ہے، اور تقوی کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کہ ہم انسان جو گناہ سے بچتا ہے وہ متقی ہے۔ کہ فرشتوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہو کہ آپ کیوں نہیں آتے ہیں، آپ جلدی آیا کریں، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو فرمایا کہ فرشتے یہ کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی کسی بھی جگہ پہ نافرمانی نہیں کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں، جو بھی فرمایا وہ پورا، ویفعلون ما یؤمرون۔ اس مخلوق میں گناہ کی، سرکشی کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ والی خواہش اس کے اندر ہے ہی نہیں فرشتوں میں، وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، ذرا غور کیجئے، لہو اس اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے، ما بین ایدینا، بین ایدی سامنے کو بولا جاتا ہے، جو کچھ سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اب ذرا دیکھیے، آگے اور پیچھے، جو چیز میرے آگے ہے وہ میرے آگے ہے، اور جو چیز میرے پیچھے ہے وہ میرے پیچھے ہے، تو آگے اور پیچھے کے درمیان میں کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آگے، ہمارے پیچھے اور ہم جو کچھ بھی ہے، سب کچھ کے اوپر اختیار ہمارے رب کا ہے، جو ہمارا رب کہے گا وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور وہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، زمین آسمان درمیان میں جتنی فضا ہے، جو کچھ ہے، جتنا یہ بڑا سپیس ہے، جو کچھ ہے، فرمایا سب کا مالک اللہ ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فرمایا اسی کی عبادت کریں، وَاسْطَبِرْ، اور یہاں وَاسْطَبِرْ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی عبادت پہ پابند کریں، جمے رہیں، یعنی زیادہ تکلف سے صبر کر کے رہیں اس کی عبادت کے لیے۔ صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ صبر ہوتا ہے جو عام ہمیں پتہ ہے، مصیبت میں صبر کرنا، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، تو اس پہ جو ہے وہ نوحہ نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری صبر کی قسم ہے معاملات میں صبر کرنا۔ معاملات میں صبر کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ انسان
عجلت پسند نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے، بلکہ ہر کام ایک پورے سوچ سمجھ کے اور صبر سے کرتا ہے۔ اور اچانک کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو بھڑک نہیں اٹھتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا یا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اچانک ایک موٹر سائیکل والا سامنے سے شو گزرا، اب یہ یکدم اس کو گالیاں نہیں نکالنا شروع کر دیتا، اس نے غلط کام کیا ہے لیکن وہ گالیاں نہیں نکالنا شروع کرتا، فوری یہ کون ہوتا ہے، وہ فلاں فلاں۔ تو معاملات میں سبق کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک بدو نے پیچھے چادر سے زور سے کھینچا پیچھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کے کھینچنے کا نشان بھی گردن پہ جو ہے وہ پڑ گیا، تو پیچھے مڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے، کہا کیا کام ہے؟ کہ لنگا جی مجھے بھی کچھ مال دیجئے۔ تو دوسرا ہوتا ہے صبر معاملات پہ کرنا، اور تیسرا ہے وہ صبر جو یہاں پہ ہے کہ اللہ کی عبادات کو بجا لانے میں صبر کرنا۔ سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹھنڈا پانی اور وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو صبر کر کے تحمل کر کے وضو کرنا ہے۔ یہ ہے صبر کی تیسری قسم کہ عبادت کو بجا لانے میں صبر کرنا۔ وَاصْطَبِرْ، یہ تا جو ہے باب افتعال کی وجہ سے بدلی ہوئی ہے، اصل میں صبر ہے، اس کا روٹ ورڈ صاد 12۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، اپنے رب کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے صبر کے ساتھ پورا کرو۔ کوئی تکلیف آ رہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اب میں تو میرا ہو گیا، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھنی نماز کبھی نہیں معاف ہے۔ جو مرضی تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو، لیکن یہ کہنا کہ نماز جو ہے وہ چھوڑ ہی دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، چوتھی قسم ہوتی ہے صبر کی کہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے نا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والدین 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا نا، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ بھی ہے کہ جس کو ایک حسب و نسب والی عورت اپنی طرف بلاتی ہے گناہ کی طرف، اور وہ آگے سے کہہ دیتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ یہ ایک وقت کا یہ والا ادا کیا ہوئے الفاظ انسان کو آخرت والے دن اللہ کے سائے کے نیچے رہنے کے مرتبے میں عطا فرمائے گا۔ وہ دن قیامت کا جس دن سورج زمین کے قریب آیا ہوا ہوگا اور ہر ایک انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس دن یہ 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب وہی ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں سب کا رب وہی ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت کے لیے صبر کریں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، تجھے علم ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ یا اس کے برابر کا کوئی ہے؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ایک استفہام انکاری ہے کہ یعنی ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے برابر ہو سکے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کتنا عجیب ہے، اتنے سب کچھ واقعات اور دلائل کے بعد بھی کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، جب میں فوت ہو جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں زندہ اور نکال دیا جاؤں گا؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو مجھے زندہ کس طرح کر کے ہو سکتا ہے، وہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ انسان کو ہم نے جب پہلے پیدا کیا تھا جبکہ کچھ نہیں تھا؟ جس انسان کو ہم نے عدم سے وجود بخشا ہے وہ ہم اسے دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ جس انسان کو ہم نے عدم سے وجود میں بنایا ہے ہم اس چیز پہ بھی قادر ہیں کہ اسے دوبارہ بھی بنا دیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ،
تیرے رب کی قسم. یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ نے کہا میری قسم یہ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی قسم بھی غائب کے لفظ سے اٹھائی، جس میں اور بلاغت ہوتی ہے. تیرے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم ان سب کو بھی اور ان کے ساتھ جو ان کے شیاطین ہیں سب کو جو ہے وہ اکٹھا کریں گے، سب کو اپنے سامنے جو ہے لازمی جمع کریں گے. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح کر کے جمع کریں گے کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے. جثین کہتے ہیں انسان اپنے پاؤں اور اپنے گھٹنے بھی زمین پہ لگا کے بیٹھا ہو. یہ جہنم کے ارد گرد اس طرح کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ، ایسے الفاظ ہیں نا، لوگ اپنے مطلب کے الفاظ نکال لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ثم لننزعن من كل شیعہ، شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ، فرقے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر ایک گروہ اور فرقے سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے، الگ کریں گے. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان سے بہت اکڑتے تھے، رحمان کے سامنے بڑے اکڑنے والے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا. لو جہنم کے سامنے آئے کھڑے ہو، یہ تھے تو ہم اکڑتے، ہم بڑے تھے، ہم یہ تھے، تو آج بچ کے دکھاؤ. ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر ایک گروہ سے نکالیں گے ایسے لوگوں کو. ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے سامنے جو ہے وہ اکڑتے تھے. عتین کا معنی اکڑنے والے ہوتے تھے، اکڑتے پھرتے تھے، ان کو الگ کیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر اللہ نے فرمایا ہم زیادہ جاننے والے ہوں گے کون ہیں وہ لوگ جو اس جہنم میں جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم خوب جاننے والے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے والے، وہ سزا پانے والے لوگ کون ہوں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے فرمایا لوگو تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے مگر اس نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لازمی اس کے اوپر سے گزرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل لگا دی جائے گی، اور اس پل کے اوپر سے ہر ایک انسان اسی سپیڈ سے گزرے گا جس سپیڈ سے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے اعمال ہوں گے. کچھ ایسے نیک لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کب ہم اس راستے سے گزر گئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن اتنا لگے گا جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنا قیامت کے دن لگے گا. لیکن کچھ ایسے نافرمان بھی ہوں گے جب اس راستے جہنم کے اوپر سے گزرنے لگیں گے تو وہاں کنڈیاں کھڑی ہوں گی جو ان کو پکڑ رہی ہوں گی اور اس سے لٹک کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. تو اب یہ پل صراط کیسی؟ ویسے ایک بات مشہور ہمارے یہاں بار بار سننے میں آتی ہے کہ وہ پل صراط ایک ایسی ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. بال سے باریک تلوار سے تیز یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اب بال کے اوپر کنڈیاں کیسے لگائی جاتی ہیں تو بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا بھی کچھ لوگ رینگ کے گزریں گے. تو یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز، وہ کسی نے مذاق کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ اللہ نے جب پل صراط ایسی بنا دی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں ہے کوئی گزرے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. بس وہ جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تیرے رب کے اوپر اس کا پوری طرح جو ہے حتماً اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. کان علی ربی کا، تیرے رب پر ہے، یعنی قطعی فیصلہ شدہ یہ بات کہ ہر ایک نے جو ہے وہ گزرنا ہے اس کے اوپر سے. اللہ اکبر. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر فرمایا پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور فرمایا کہ ظالموں کو ہم اس کے اندر گھٹنوں کے بل ویسے ہی چھوڑ دیں گے، گھٹنے کے بل بیٹھے بیٹھے ان کو اسی طرح جہنم میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، اسی میں اندر پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جہنم سے نکال لے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب ہماری یہ آیات ان پہ واضح آیات بیان کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَّرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا،
جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کے پاس جو ہے وہ لوگ زیادہ ہیں، مجلسیں اس کی زیادہ ہیں، کون ہے؟ وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں لو ہم تم میں سے بہتر ہوں، خیر الفریقین، ہم تم میں سے زیادہ اچھے ہیں، اور ہماری جو ہے وہ بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہیں، تمہارے پاس کوئی ایک مجلس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اور ذرا غور سے دیکھو تم سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے اہلاک کی۔ ہم احسن اساسا ورئیا، فرمایا وہ تم سے کہیں زیادہ تھے مرتبے میں، اساسا ورئیا، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے تھے، جو ساز و سامان میں، نام نمود میں۔ یہ اساساً کہتے ہیں سامان کو، ورین کا معنی ہے یعنی نام نہاد، دیکھا جانے والا، جسے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ جو ہے وریا سے ہے، جو ان سے کہیں زیادہ ساز و سامان میں، نام و نمود میں ان سے بڑے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، تو ان کا ہلاک کرنے میں کوئی دیر تو نہیں لگے گی۔ پھر اللہ نے نصیحت کے طور پہ فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، فرمایا جو کوئی گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اللہ تعالیٰ خوب اس سے مہلت دیتا ہے، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب عذاب دیکھیں گے جس سے انہیں وعدہ کیا جاتا تھا، وہاں یا تو عذاب ہوگا وَإِمَّا السَّاعَةُ، یعنی قیامت والے دن جب اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے، وہاں پہ دیکھ لیں گے جن کا وعدہ جس کا جو ہے ان سے کیا گیا تھا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَقَامًا وَأَضْعَفَ جُنْدًا، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کمزور مرتبے والا اور کون ہے کمزور لشکر والا، رب کے پاس جا کے لازمی پتہ چل جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت اور عطا فرماتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، فرمایا جو نیک اعمال ہیں جو باقی رہتے ہیں، یہ باقی سب چیزیں ساز و سامان دنیا کا ہے، سب ختم ہو جانا ہے، صرف نیک اعمال ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو سب سے بہتر ہیں رب کے پاس بدلے کے لیے، ثواب کے لیے، کہ رب کے ہاں مجھے بہترین بدلہ اجر مل جائے، ثواب مل جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وخیر مردا، اور انجام کے لحاظ سے بھی کہ بہت عمدہ ٹھکانہ ہے جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے، اولاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کا نام عاص ابن وائل تھا، وہ ہیں جو اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، اور ان کا حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کچھ قرضہ تھا، تو جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرضہ ان سے مانگا تو انہوں نے کہا اچھا تم کافر ہو جاؤ، میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو مر کے دوبارہ بھی آ جائے تو تب بھی جو ہے وہ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا ان کے والد نے، عاص ابن وائل نے، کہ اچھا جب دوبارہ اٹھیں گے نا تو تب جا کے میں تجھے تیرا قرضہ واپس دے دوں گا، دوبارہ جب اٹھیں گے نا تب آ کے مجھ سے پیسہ جو ہے وہ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، نیک اعمال ہیں، والباقیات الصالحات جو رب کے پاس رہنے والے ہیں، وخیر مردہ، اور یہی چیز ہے جو سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا جس انسان نے کفر کیا ہماری آیات سے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ مجھے مال اولاد بڑا کچھ دیا جائے گا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پہ مطلع ہو گیا ہے یا اس کا رحمان کے پاس کوئی وعدہ ہو گیا ہے کہ اس کو اس طرح بڑا مرتبہ مقام ملے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلا سنکتب ما یقول، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، جو کچھ وہ بول رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور فرمایا کہ ہم اس کے لیے عذاب اور بڑھائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور فرمایا اس کے وارث سے پیچھے تو ہم ہیں نا، اور جب یہ ہمارے پاس آئے گا
تو اکیلا آئے گا. ہمارے پاس جن چیزوں کو یہ کہہ رہا ہے نا وہ سب کچھ اس کے بعد ہماری ہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اکیلا آ کے ہمارے سامنے پیش ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت جو ہے وہاں سے ملے گی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ جن کو یہاں پوج رہے ہیں نا، یہی لوگ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہی ان کے خلاف ہوں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے جن کو یہ آج پوج رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کافروں کے پاس شیاطین ہی بھیجے ہوئے ہیں جو خوب انہیں جو ہے وہ اکساتے ہیں، جو انہیں بہکاتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لگے جاتے ہوتے ہیں. تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں جلدی مت کیجیے. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے مدت جو ہے نا اسے شمار کی ہوئی ہے. اتنے سال، اتنے دن، اتنے گھنٹے مہلت ہے اور اس کے بعد عذاب آ جانا ہے. فرمایا ہم نے ان سب کے لیے ان کی مہلت جو ہے وہ شمار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ جلدی نہ کریں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم متقین کو دربار میں جب جمع کریں گے نا تو ایک وفد کی طرح، ایک آنے والے مہمانوں کے وفد کی طرح جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار آ رہے ہوں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو اور گنہگاروں کو ہم ایک سخت طریقے سے نسوق کو چلائیں گے، مجرموں کو جہنم کی طرف. ویسے ورود یا ورد کہتے ہیں پانی کے پاس آنا، تو بہت برے طریقے سے پیاس کی حالت میں گویا کہ ہم انہیں جہنم کی طرف ڈھکیلیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جا کے کوئی بھی سفارش کر دے گا، اب جو مرضی غلط کم کرتے رہو اور اپنے تو اور اللہ کے نبی نے سفارش تو کر ہی دینی. نہیں، لا یملکون الشفاعہ، کسی کو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا، مگر، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس کا رحمان کے پاس، رحمان کی طرف سے کوئی اجازت ہوگی. اور جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور آیت الکرسی میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور جن کے لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے گی انہی کے بارے میں سفارش کی جا سکتی ہے. فرمایا لا یملکون الشفاعہ، کوئی سفارش ہی ان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں، جس نے الرحمن کے پاس ایک کوئی عہد رکھا ہو، کوئی رحمان کا بندہ ہو، وہ سفارش کر سکتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے اپنی اولاد بنا دی ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تحقیق تم بڑی بری بات جو تم نے لائے ہو، بہت بڑی. لَقَدْ جِئْتُمْ، تحقیق لائے ہو، شَيْئًا إِدًّا، بڑی ہی بھاری چیز. ادھر ایسے بھاری کہتے ہیں یعنی بڑی بھاری انوکھی چیز تم کہتے ہو کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے. وتنشق الارض، یہ زمین پھٹ پڑے. اتنی بڑی بات کر دی، یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ جو ہے ہدم ہو کے ریزہ ریزہ ہو کر وہ جو ہے وہ گر پڑیں. اتنی بڑی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب رحمان کے لیے کوئی اولاد پکارتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی اولاد بنائے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ سبحانہ و تعالی ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں میں یا زمینوں میں مگر وہ رحمان کا بندہ ہے. نہیں ہے، یہ ان اللہ کے پہلے آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے نہیں ہے کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں رحمان کا بندہ ہے. رحمان نے پیدا کیا ہوا کوئی انسان ایسا نہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا، فرمائے تیرے رب نے ان سب کو جو ہے وہ شمار کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ گن کے رکھا ہوا ہے. کون کون ہیں جو نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو گنا ہوا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن اکیلے اکیلے ہو کے آ رہے ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تب اللہ نے آخر میں فرمایا نیک لوگوں کے بارے میں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک محبت پیدا کرے گا. سیجعل، اللہ تعالیٰ کرے گا ان کے لیے ودن، محبت. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے. صرف ایمان نہیں ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، نہیں، لازمی ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کر رہے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کی بدولت آپ متقین کو خوشخبری دے سکیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے آپ ایک جھگڑالو قوم کو ڈرا سکیں. قوم لدہ، ایک جھگڑا کرنے والی، بحث کرنے والی، نہ ماننے والی قوم کو آپ ڈرا سکیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کو مان لو، اس کو یہ کر لو. پھر اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کتنی جماعتیں تباہ کر دیں، کتنے قبیلے تباہ ہو گئے. هل تحس منهم من احد، کیا تمہیں ان میں سے کسی کے کوئی آہٹ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے؟ هل تحس منهم من احد، کیا اتنے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کسی کی آپ کو کوئی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ نہیں. او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان کی آواز جو ہے، ان کی آواز کی کوئی بھنک آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. نہ وہ آ سکتے ہیں، نہ ان کی جو ہے آواز آپ پہ پہنچ سکتی ہے. گویا کہ سب کے اوپر فنا آنی ہے اور باقی رہنا صرف اللہ کی ایک ذات ہے. اللہ تنہا نے باقی رہنا ہے اور باقی سب کے لیے فنا ہے. اور ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں. جس طرح کے دوسرے پیغمبر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس طرح کے بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی. سارے کے سارے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے اور نتیجتاً آخری یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ جنت بھی، یہ جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے سب کچھ بنتا ہے، صرف اور صرف مسلمان کہلانے سے کچھ نہیں بنتا ہے. یہ ہے اس صورت کا خلاصہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سورۃ مریم کے آخر میں، اور انشاءاللہ آئندہ کلاس میں سورۃ طٰہٰ شروع کریں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.